بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 214واں دن 4 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش اور اسلام۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بعثت نبوی سے 5 سال پہلے عرب کے مشہور خاندان قریش میں پیدا ہوئے۔ وہ قبیلہ قریش کے خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، جو حسب نسب اور منصب کے اعتبار سے بنو ہاشم کے بعد سب سے زیادہ معزز سمجھا جاتا ہے۔ ان کے والد ماجد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے معزز سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اندر بچپن ہی سے عزم و حوصلے کے آثار ظاہر تھے۔ نوعمری کی حالت میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ کر کہا، میرا بیٹا بڑے سر والا ہے اور قوم کا سردار بننے کے لائق ہے۔ ایک قیافہ شناس نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہا، میرا خیال ہے یہ اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ ماں باپ نے خاص طور پر ان کی تربیت کا اہتمام کیا، مختلف علوم و فنون سے آراستہ کیا، لکھنا پڑھنا سکھایا۔ شروع ہی سے ان کے دل میں اسلام کی محبت گھر چکی تھی۔ اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ بدر، احد، خندق اور غزوہ حدیبیہ میں جوان ہونے کے باوجود کفار کی جانب سے شریک نہیں ہوئے۔ البتہ بعض مصلحتوں اور مجبوریوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر اسلام کا اظہار کیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، بکری کا لمبی عمر پانا۔ حضرت ام معبد فرماتی ہیں کہ میری وہ بکری جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پھیر کر دودھ دوہا تھا، اس نے بہت لمبی عمر پائی۔ چنانچہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت تک زندہ رہی۔ حالانکہ بکری عام طور پہ اتنی لمبی مدت تک زندہ نہیں رہتی ہے، بلا شبہ یہ آپ کا معجزہ ہی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، اولاد کی وراثت میں ماں باپ کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے چھٹا حصہ ہے اگر میت کے لیے کوئی اولاد ہو۔ فائدہ، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے ورثہ میں ماں باپ اور اولاد ہیں تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو الگ الگ چھٹا حصہ دینا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، مشکلات اور پریشانیوں کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بندہ کسی مشکل معاملہ میں ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا۔ وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، کثرت سے استغفار پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نام اعمال اس کو خوش کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، قرآن کو چھپانا اور بدلنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں، چھپانے پر تھوڑا سا بدلہ حاصل کرتے ہیں تو یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دردناک عذاب دے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیاوی زندگی میں استعمال کی چیزیں ہیں، اور جو کچھ اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت کی نہریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر پانی کی، ایک شہد کی، ایک دودھ کی اور ایک شراب کی ہوگی۔ فائدہ، جنت کی شراب میں نہ نشہ ہوگا اور نہ اس میں بدبو ہوگی بلکہ بڑی خوشبودار اور لذیذ ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مہندی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی کانٹا چبھا
یا زخم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہندی لگائی۔ فائدہ: مہندی جراثیم کو ختم کرتی ہے، جلن اور سوجن کو دور کرتی ہے، نیز اس میں دوسرے بھی بہت سے فوائد ہیں۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی تمہارے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھے تو طلب کرنے پر اس کی امانت واپس کر دو، اور جو آدمی تمہارے ساتھ خیانت کرے تو تم بھی اس کی طرح خیانت